دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا کہ ترجمہ اور مختصر فوائد ذکر کرنے میں وقت بہت کم لگتا ہے، لیکن سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے سوالات کے جواب دینے میں وہی وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوچا کہ اس مختصر فوائد کو مختصر تشریح کا نام دے دیا جائے، تو وہ بھی تفسیر کی ایک شکل ہو گئی۔ حالانکہ جب شروع کیا تھا تو مختصر ترجمے کے ساتھ مختصر فوائد ذکر کرنے کے نیت سے شروع کیا تھا، لیکن پھر وہ مختصر تفسیر کی ایک شکل ہو گئی، اور جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی بہتر ہے اپنی جگہ۔ اور یہ ہفتے واری درس ہے تفسیر کا، یہ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد یا تو 29ویں پارے سے یا پھر 30ویں پارے سے شروع کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کریم میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں جو عام طور پر بعض لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، اور اس کے کچھ مطلب مفاہیم لوگ جانتے بھی ہیں۔ جیسے سورہ یاسین ہے، ہماری خالہ تھیں، ان کو سورہ یاسین بھی ماشاءاللہ حفظ تھی، اور اس کا ترجمہ بھی ان کو یاد تھا۔ انتقال ہو گیا ان کا، حالانکہ وہ کوئی عالم نہیں تھی، لیکن شوق رہتا ہے، ایک ذوق رہتا ہے، وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر چل رہی ہے، ہفتے واری تفسیر ہے، یہ سورہ فاتحہ کے بعد اما پارہ یا 29ویں پارے سے شروع کریں گے۔ یہ میں نے مناسب سمجھا کہ نئے ساتھیوں کو پتہ چل جائے، اس لیے یہ بات ذکر کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر آج مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہاں تک بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے، اور کافی حد تک آپ لوگ سمجھ بھی چکے ہیں۔ خلاصے کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے۔ مکی سورت کسے کہتے ہیں یہ بتایا تھا۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اگرچہ وہ صورت کسی سفر میں نازل ہوئی ہو یا کسی تجارت کے لیے کہیں کا سفر کیا وہاں نازل ہوئی ہو۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی کہلائیں گی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہوں وہ سب مدنی کہلائیں گی، اگرچہ وہ مکے ہی میں نازل ہوئی ہوں۔ جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ آیتیں نازل ہوئیں تو وہ سب مدنی کہلائیں گی، اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک اصولی طور پر مفسرین حضرات نے لکھا ہے، حالانکہ اس میں بڑے اختلافات ذکر کیے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جو آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو وہ مدنی ہے، اور جو یا ایھا الناس سے شروع ہو وہ مکی ہے، اس لیے کہ یا ایھا الناس میں تمام انسانوں کو خطاب ہے تو وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ مکی صورت ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مدینی صورت ہے، اس لیے کہ اب ایمان کا زور تھا اور
اسلام کافی پھیل چکا تھا۔ اسی طرح یہ بھی کہا ہے کہ جن صورتوں میں عذاب کی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جن میں احکامات نازل ہوئے ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو یہ صورت مکی ہے، لیکن ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ کسی بھی صورت کے بارے میں یا کسی بھی آیت کے بارے میں حتمی فیصلہ کسی مفسر نے نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بات ایسی ذکر کر دی ہے کہ یہ جو باتیں ذکر کی ہیں اس سے مفید ظن کا فائدہ ہے، نہ کہ مفید یقین کا۔ تو اس اعتبار سے کسی آیت یا صورت کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اور قرآن کریم کو جو لکھی ہوئی ترتیب ہمارے سامنے ہے یہ نزولی ترتیب نہیں ہے۔ سب سے پہلے سورہ علق کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن احادیث کے اندر آتا ہے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ سورہ فاتحہ ہے، یہ احادیث کے اندر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورتوں کے اعتبار سے نازل ہونے والی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے کچھ آیتیں تو نازل ہوئی تھیں لیکن مکمل سورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ تو نزول کے اعتبار سے یہ سورت 5ویں نمبر کی ہے، لیکن یہ جو ترتیب ہے ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے تو پھر یہ پہلے نمبر پر کیوں آئی؟ حالانکہ ابھی آپ نے سنا کہ اس سے پہلے جو نازل ہوا ہے قرآن مکمل سورت کوئی بھی نہیں نازل ہوئی، کچھ آیتیں سورہ علق کی، کچھ سورہ مدثر کی، کچھ سورہ مزمل کی، اس طرح سے کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل سورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ مکمل سورت تو سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے تو یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے، اس لیے کہ جو سورت کی ترتیب ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے یہ وہی ترتیب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ اس سورت کو اس نمبر پر رکھو، اس سورت کو اس کے بعد رکھو، اس کو اس کے پہلے رکھو۔ یا کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرما دیتے اس آیت کو فلاں سورت کے اندر رکھو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے تو نہیں ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اور جو ترتیب اصل کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے تھی وہ ترتیب نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، تو نبی اس ترتیب کے اعتبار سے قرآن جمع کرواتے رہے۔ اور مختلف صحابہ کے پاس قرآن کے نسخے تھے، پھر دور صدیقی کے اندر اس کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو شکل ہمارے سامنے ہے اس شکل میں اس کو جمع کیا گیا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کر دیا تھا تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بھی علوم القرآن سے تعلق رکھنے والی کسی بھی کتاب کے اندر پڑھیں گے تو اس اعتراض کا جواب مل جائے گا۔ مختصر جواب یہ ہے کہ ہم اپنے دور میں دیکھیں کہ بہت سارے مکتبے ہیں، لائبریریاں ہیں، ہر مکتبہ اپنے ہاں سے کتابیں چھاپ رہا ہے، شائع کر رہا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن چھپا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چھپا، تو ترتیب تو وہی ہے جو نبی نے بنوائی تھی، اسی کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپوایا، اسی کے مطابق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپوایا۔ تو جس طرح مختلف مکتبے والے قرآن چھاپتے ہیں اس میں اشکال نہیں ہوتا، اعتراض نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بھی چھپوا دیا، انہوں نے بھی چھپوا دیا۔ بس فرق یہ ہوا کہ جو دوسری زبانوں میں
قرآن تھا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ہم قریبی شہر میں جائیں تو شہر کی زبان کچھ اور ہے، ہم اپنے گاؤں میں آئیں تو گاؤں کی زبان کچھ اور ہے، دوسرے گاؤں میں جائیں وہاں کی زبان کچھ اور ہے۔ تو اس طرح سے 7 زبانوں میں قرآن نازل ہوا، اور 7 زبان عربی کہلاتی ہے، لیکن اس میں جو سب سے فصیح زبان تھی اس زبان میں قرآن کو باقی رکھا جو قریش کی زبان ہے، اور باقی ساری زبانوں میں جو قرآن تھے ان سب کو کیا ہے منہدم کروا دیا، اس لیے کہ اگر ان کو باقی رکھا جاتا تو پھر امت میں اختلاف ہوتا کہ ایک تو اس طرح سے پڑھ رہا ہے ایک اس طرح سے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے جو غیر فصیح زبانیں تھیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ زبانیں تو سب معتبر تھیں، لیکن ان زبانوں میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے آنے والے وقت میں اختلاف کا شائبہ تھا، اندیشہ تھا، اس لیے اس قریش کی زبان میں قرآن کو رکھا، باقی ساری زبانوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو لغت قریش پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخے کو باقی رکھا، باقی جو دیگر نسخے تھے ان کو ختم کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کا فائدہ ہم اس دور کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک نسخہ ہے قرآن کا، اس کے باوجود کتنے اختلاف ہیں۔ بریلوی مسلک الگ بن گیا، اہل حدیث کا الگ بن گیا، یا مودودی کا الگ بن گیا، جماعت اسلامی کا الگ بن گیا، اور بھی دیگر فرقے دیگر مسلک وجود میں آ گئے، جبکہ قرآن کا نسخہ ایک ہی ہے۔ اگر 3 ہوتے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا۔ یہ بہت بڑی حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کی تکمیل کروائی۔ تو یہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، نزول کی ترتیب یہ نہیں تھی، لیکن لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے اس ترتیب پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے اپنے نبی کے ذریعے مرتب کروا دیا تھا۔ اور شیعوں کا جو اعتراض ہے کہ 10 بارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی، یہ سراسر ان کی جہالت کی انتہا ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہیں سے ان کی بددیانتی کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں امت میں پھیلائی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے امانت داری سے کام نہیں لیا۔ اور امانت داری سے کام لیتے بھی کیسے؟ اس لیے وہ تو داخل ہی اسلام میں اس لیے ہوئے تھے کہ اسلام کو منتشر کرنا ہے۔ سب سے پہلا اور گمراہ ترین فرقہ یہی شیعوں کا فرقہ ہے، جس کی تقریباً 20 شاخیں ہیں، 20 فرقے ہیں شیعوں کے اندر ہی، جس میں سے ایک فرقے کا یہ کہنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ملتی جلتی تھی، تو وہ شبہ ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے غلطی سے۔ جب لانے والے سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے کہ وہ صحیح شخص کو نہیں پہچان سکے، تو پھر اس بات کا اعتبار ہی کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لانے والا کچھ بھول گیا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ جس طرح دیگر انبیاء کو کتابیں دی گئی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا قرآن دے دیا گیا ہوگا، یہ آپ کی امت کے لیے پیغام ہے، اس کو پڑھ کر سناؤ۔ ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آیتیں سناتے تھے۔ جیسا کہ پہلی غار حرا کے اندر جو اقرا بسم ربک الذی کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اقرا پڑھیے۔ ہمارے استاد یہاں پر فرماتے تھے تو نبی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا جبرائیل علیہ السلام نے اقرا پڑھیے، تو نبی نے دوسری مرتبہ کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو پہلی مرتبہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا، دبایا، پھر دوسری مرتبہ سینے سے لگایا، پھر دبایا، پھر تیسری مرتبہ کہا اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے۔ تو فرمایا کیا پڑھوں؟ تو پھر انہوں نے کہا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ قرآن کا بڑا عجیب اسلوب ہے
کہ یہ تو کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، لیکن یہ نہیں کہا کیا پڑھیے۔ اقرا مفعول کہاں ہے؟ متعلق ہے با کے ذریعے، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یہاں بھی دیکھیے اقرا پڑھیے، وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا چیز پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ دعوت کو بیان کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پوری انسانیت کو پڑھیے، پوری مخلوق کو پڑھیے۔ یہاں سے علماء نے مفسرین نے دعوت کا پہلو نکالا کہ مفعول کیا ہے؟ مفعول ہے انسان، ان انسانوں کو پڑھیے، یعنی ان کو دعوت دیجیے۔ تو قرآن اس طرح نازل ہوا۔ اگر لانے والا فرشتہ دھوکہ کھا جائے گا کہ دینا تھا کسی اور کو، دے دیا کسی اور کو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آیتیں سن کر آیا ہو وہ بھول گیا ہو، تو ان کا اشکال انہی کو جو ہے چونٹ دے رہا ہے۔ لیکن جن کو ماننا ہی نہیں ہے، جن کا مقصد ہی منتشر کرنا ہے، انتشار پھیلانا ہے، ان کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام نبیوں کا انتخاب کیا اور تمام نبیوں کے پاس وحی لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرشتے کا، جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ جس طرح نبیوں میں تمام نبیوں کے سردار، سید المرسلین، فخر الرسل، مولائے کل، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو ان سے اس طرح کی غلطی، اور فرشتے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرشتوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے، یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں وہی جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یفعلو، اس کے اندر فعل یفعلو، یہ ایسا لفظ ہے کہ اس میں کام کو کرنے کی اتنی شدت پائی جاتی ہے کہ ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہوتی۔ نہیں تو یعملو بھی ہو سکتا ہے اور یصنعون بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کے اعمال کرنے کے لیے بہت سارے فعل آتے ہیں، لیکن یفعلو کا لفظ استعمال کیا ہے، یفعلو کا لفظ، جس نے بتا دیا کہ پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ جو مسئلہ جو سنتے ہیں آپ، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہ صراحت کے ساتھ اس طرح نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ یفعلو کے لفظ سے مطلب نکالا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یفعلو کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے، یہ فعل اتنی شدت کے ساتھ عمل کرنے کو بتا رہا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ غلطی کا مادہ ان میں رکھا ہی نہیں، غلطی کا مادہ تو انسان میں رکھا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ نزولی ترتیب الگ ہے، اور یہ جو ترتیب ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ترتیب قرآن کریم کی رکھوائی تھی۔ قرآن کریم کو شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اس سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا درجہ ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے پہلے ایک آیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے لیکن ہر سورت کی آیت نہیں ہے، ہر سورت کے پہلے اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ دونوں سورتوں کے درمیان فصل ہو جائے، اس لیے لائی جاتی ہے۔
اس لیے جو شواف حضرات ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت مانتے ہیں، لیکن 7 آیتیں ان کے نزدیک بھی متفق علیہ ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک ایک آیت مانتے ہیں. اس طرح سے 7 آیت ہوتی ہیں. 7 آیت متفق علیہ ہیں، لیکن وہ بسم اللہ کو ایک آیت مانتے ہیں اور آخر کی 2 آیتوں کو ایک کر دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی آیت تو ہے لیکن ہر سورت کی آیت نہیں ہے. ہر سورت کے شروع میں فصل کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. اس لیے ان کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اور ہمارے ہاں فرض نہیں ہے. لیکن سورہ فاتحہ ہمارے یہاں واجب ہے، ان کے یہاں فرض ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی. لیکن ان کے یہاں نماز دہرانا پڑے گی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. تو بسم اللہ فصل کرنے کے لیے لائے ہیں. اور یہاں پر بسم اللہ اس لیے ذکر کی ہے کہ اللہ کے نام سے ابتدا کی جائے. اور حدیث میں آیا ہے، 11 حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر وہ کام جو محتم بالشان ہو اور اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے فہو اقطع، وہ بے برکتی ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں. برکت کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے کوالٹی، ایک ہے کوانٹٹی. کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انسان ہے، یہ 10 لوگوں کے برابر کام کرتے ہیں، اور 10 لوگ ہیں ان کے مقابلے میں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ 10 لوگوں کے برابر کام کرنے والا آدمی 500 روپے میں کام کرے گا، اور یہ 10 لوگ جو ہیں سب کو 100 روپے دینا پڑیں گے، آپ کس کو پسند کریں گے؟ 10 کو 100 روپے دیں گے، 1000 دینا پڑیں گے. اکیلے کو لے جائیں گے 500 روپے دینا پڑیں گے، اور یہ کام بھی 10 کے برابر کرنا ہے. یہ کوالٹی ہے اور یہ کوانٹٹی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کوالٹی کا مطلب ہے برکت، کوانٹٹی کا مطلب برکت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے میں برکت ہے. تو اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لو. ایک اصول ہے کہ دفع مضرت ایک ہوتا ہے جلب منفعت. شیطان کو بھگانا یہ دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے برکتوں سے فائدہ اٹھانا یہ جلب منفعت ہے. اس لیے اعوذ باللہ کو مقدم کیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ بسم اللہ کو مقدم کریں، لیکن اعوذ باللہ کو مقدم اس لیے کیا کہ مصیبتوں کا یعنی نقصان دینے والی چیز کا دور کرنا یہ زیادہ ضروری ہے نفع لینے والی چیز کے مقابلے میں. جب مصیبت پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہم نے دور کر دیا اعوذ باللہ پڑھ کر، تو اب خوب فائدہ اٹھاؤ، اب کسی دشمن کا خطرہ نہیں ہے. تو یہ ہے دفع مضرت جلب منفعت کے مقابلے میں اولا ہے، اس لیے اعوذ باللہ کو مقدم کیا. پھر بسم اللہ سے قرآن کا آغاز کیا، اور حقیقت کے اعتبار سے تو الحمدللہ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. حمد کے معنی مدح اور شکر سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتی مدح، اور حمد میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں دیکھیے کلی طور پر فرما دیا کہ تمام تعریفیں، الف لام استغراق کے لیے، جو ہر طرح کی تعریف کو شامل ہے، کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور حمد شکر کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو شکر اس میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک مدح ہوتی ہے. مدح انسان کی تو کر سکتے ہیں لیکن حمد انسان کی نہیں ہو سکتی. تو ہم بیت الخلا گئے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہاں پہلا لفظ جو ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہاں پر اللہ کی تعریف، بظاہر تو تعریف کے الفاظ ہیں، ہم تعریف کر رہے ہیں، لیکن تعریف نہیں، وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیسے؟ انسان نے کھا لیا
اللہ نے اچھی اچھی نعمتیں کھلائیں، کھایا انسان نے، لیکن اگر نکلے نہیں تو کتنی بڑی پریشانی ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے یا ان کو گیس کی بیماری ہوتی ہے، ان لوگوں کو دیکھو آدھے گھنٹے میں بیت الخلا کرتے ہیں، تو یہ انسان 5 منٹ میں کر کے آ جاتا ہے، وہ ساری گندگی کو باہر نکال آتا ہے۔ تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ جو پریشانی تھی اللہ نے اس سے نجات دے دی۔ اسی طرح کوئی اچھی غذا کھائی، کوئی کھانا کھایا، انسان فوراً کہہ رہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو یہ کیا ہے؟ اب کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کھا رہے ہیں، تو اب انسان کیا کر رہا ہے؟ شکر ادا کر رہا ہے۔ تو تعریف جب اللہ کی کر دی تو اس کے اندر شکر اور مدح دونوں داخل ہیں، لیکن حمد کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا کہ تمام تعریفیں کسی کی بھی ہو رہی ہوں اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، کہ شکر اور حمد اور مدح سب اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی تعریف ہو رہی ہے، جس درجے کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ اور یہاں پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے 5 کا ذکر کیا۔ پہلا اللہ، یہ جو اسم ذات ہے، اللہ ذکر کیا۔ دوسرا رب، تیسرا رحمان، اور چوتھا رحیم، پانچواں مالک۔ 5 صفاتی ناموں کا ذکر کیا۔ تو اللہ اسم ذات ہے، اس کا تثنیہ جمع کچھ نہیں آتا، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پہ صفاتی ناموں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پہلا ہے رب۔ رب کے اندر تمام جمال اور کمال پوشیدہ ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں تمام جمال اور کمال پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح معنی اور نافع، عطا اور جود و سخا، کرم و بخشش سب اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس لیے کہ رب بولتے ہیں اس کو جو پرورش کرنے والا ہو، جو بتدریج انسان کی پرورش کرے۔ اگر ضرورت ہے تو وہ چیز عطا کر دی، نہیں ہے تو عطا نہیں کی۔ کوئی نقصان دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دیا، اور کوئی نقصان انسان کو بظاہر لگ رہا ہے لیکن اس میں بڑی خیر اللہ نے چھپا کر رکھی۔ یہ مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں سب بیان کر چکا ہوں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، تو الحمدللہ ایک دعویٰ ہے اور دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میں ہی اپنی وحدانیت کی دعوت دے دی کہ جہاں کہیں جس کی تعریف ہو رہی ہے تو دماغ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اس کو حسن اللہ نے عطا کیا، اس کو صلاحیت اللہ نے عطا کی۔ تو یہاں پر جہاں دعویٰ ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، دعوت بھی ہے وحدانیت کی کہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے، خوبصورتی دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ سورج کی گرمی اگر آپ کو مل رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اور سورج کی گرمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، یا سورج کی کرنیں آپ کو روشنی پہنچا رہی ہیں، وہ روشنی کا کمال نہیں ہے، وہ سورج کا کمال ہے۔ اور سورج کو بنایا کس نے؟ اللہ نے، وہ اللہ کا کمال ہے۔ آپ یوں کہیں کہ سورج کی کرن سے مجھے فائدہ ہوا، سورج کی روشنی سے فائدہ ہوا، تو روشنی کا کمال نہیں ہے بلکہ سورج کا، اور سورج کا نہیں بلکہ اللہ کا۔ تو عالمین یہاں پر ذکر کر دیا کہ تمام جہانوں کا پالنہار اللہ ہے، اسی لیے تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ اور عالم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ 40,000 دنیا ہیں، 40,000 عالم ہیں، اور حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 80,000 دنیا ہیں، جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ جس طرح یہ دنیا ہے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اسی طرح 80,000 دنیا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان ہے، الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کی رحمت عام ہے جو ہر ایک پر برس رہی ہے، دنیا میں اللہ کی رحمت سے کافر، مشرک، فاسق، فاجر سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور رحیم کی رحمت خاص ہے جس سے صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے مفسرین نے نقل کیا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، عام ہے، اس کا مطلب ہے رحمان، اور رحیم
یہ آخرت کے لیے ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مسلمانوں پر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پال رہا ہے، تو یہ کسی کے دباؤ میں نہیں پال رہا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اللہ پال رہا ہے۔ ایک نقطہ جو بہت اہم ہے، جو سن لو۔ انگریزوں کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ لین پال، وہ یوں کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ مختصر ہونے کے بعد بڑی تشریح طلب ہے، اس کی مثال کسی مذہب میں نہیں ملتی، اور وہ الرحمن الرحیم سے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم ذات ذکر کیا، اس کے بعد فوراً رب یہ اسم صفت ذکر کیا کہ وہ پال رہا ہے تمام جہانوں کو۔ اور یہاں پر مشرکوں کا جو اعتقاد تھا کہ یہ پانی کا دیوتا ہے، یہ سورج کا دیوتا ہے، یہ فصل اگانے کا دیوتا ہے، ان سب کا رد ہو گیا۔ اور جو 360 پوج رہے تھے بتوں کو، 360 بتوں کو پوج رہے تھے، سب سے ہٹا کر ایک اللہ نے اپنی طرف توجہ کر دی سب کی۔ تو یہاں پر ان شرک کا رد ہے اور یہاں پر ربوبیت کی دعوت ہے کہ پالنے والا اللہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کی جو صفت بیان کی ہے، یہ اتنی جامع صفت ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ پھر یہاں پر تاکید کے ساتھ رحمان کا ذکر کیا، اور رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر، تو پھر اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ رب کے اندر تو سب آ گیا۔ تربیت کرنے والے کے اندر رحم کی صفت تو ہوتی ہے، اگر رحم کی صفت اس کے اندر نہ ہو تو تربیت ہی نہیں کر پائے گا۔ ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، باپ اپنے بچے کی تربیت و پرورش کرتا ہے، تو یہ رحمت ہی تو ہے جو اس کو متربع کر رہی ہے، جو اس کو تربیت پر ابھار رہی ہے۔ پھر بھی الگ سے رحمان کا ذکر کیا، اور رحمان کا لفظ ایسا لفظ ہے جو کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی کسی کا نام عبد الرحمان ہے، اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے، فضل الرحمان کو، عبد الرحمان کو، خلیل الرحمان کو، لیکن اس کو صرف رحمان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رحمان جو اپنے اندر بہت ساری رحمت کو رکھے ہوئے، جس کی رحمت کافر مشرک سب پر برس رہی ہو، عام ہے جس کی رحمت، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً رحمان کا ذکر کیا۔ حالانکہ اللہ کے اندر بہت ساری صفات ہیں، اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور سریع الحساب بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، بہت ساری غیظ و غضب کی صفت کا مالک بھی ہے اللہ۔ میں نے بتایا تھا 5000 صفاتی نام ہے اللہ کے، 5000۔ پھر اللہ نے یہاں رحمان کا ذکر کیا، اتنے ساروں کو چھوڑ دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انصاف کے سامنے تو اللہ بھی عاجز ہو گیا۔ کیا عقیدہ ہے عیسائیوں کا؟ انصاف کے سامنے تو اللہ بھی عاجز ہو گیا، عدل و انصاف کے سامنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی بیٹے کو گنہگار مخلوق کی طرف سے بطور کفارے کے سولی چڑھا دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کرم کا تو خدا بھی دشمن ہے، ایسی کچھ محاورہ ہے، کرم کا تو خدا بھی دشمن ہے۔ مطلب کیا کہ جس نے برائی کی ہے اس کو برائی کا بدلہ ملے گا، اس پر کرم نہیں کرے گا جس نے برا کیا ہے۔ جس نے برا کیا ہے خدا اس پر کرم نہیں کرے گا، کرم کا تو خدا بھی دشمن ہے، یہ مطلب ہے ان کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہندوؤں کا، یہ رد ہے یہاں پر اس کا۔ تو اللہ رحمان ہے، لوگ یوں کہتے ہیں کہ باقاعدہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ قہار ہے، جبار ہے، عزیز ہے، اس طرح کے عقائد ہیں لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رب ہونے کی صفت ذکر کی، اس سے ہی کام چل سکتا تھا، لیکن ظاہر کر دیا الرحمن و رحمان بھی ہے، الرحیم و رحیم بھی ہے، یہ دونوں لفظ الگ الگ ذکر کیے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، ہر ایک پر برس رہی ہے، اور آخرت میں یہ رحمت خاص ہوگی صرف ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ
قرآن کریم میں رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ خاص ہے، آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی. تو اتنی ساری صفات اللہ کے اندر ہیں. اللہ نے صرف دونوں صفات ذکر کی، عام اور خاص. یہیں سے علماء اور مفسرین ایک نقطہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی بہت ساری صفات ہیں. انسان کے اندر غصے کی صفت بھی ہوتی ہے اور اس طرح کی دیگر صفات بھی ہوتی ہے انسان کے اندر. انسان میں غصہ نہیں ہے کیا؟ انسان میں غصہ بھی ہے، لالچ بھی ہے، مطلب پرستی بھی ہے، دیگر اس طرح کی صفات ہیں. اس لیے انسانوں کو دعوت دی کہ اللہ کے اندر اتنی ساری صفات ہیں اور اللہ تو مالک بھی ہے، پال بھی رہا ہے، پالنہار بھی ہے، وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے، اور یہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی برکت ہے. تو انسانوں اتنی ساری صفات کو چھوڑ کر اللہ نے رحمان اور رحیم ذکر کیا ہے. تم بھی اپنی ساری صفات کو دبا دو اور اپنی صفت رحمت کو جو ہے آگے رکھو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انسانوں کے اندر بہت ساری صفات ہیں، ساری صفات کو دبا دو اور رحمت والی، شفقت والی، محبت والی، الفت والی، مودت والی صفت کو آگے رکھو. یہ دعوت دی اللہ نے الرحمن الرحیم کے ذریعے. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو پال رہا ہے یہ کسی کے دباؤ میں نہیں پال رہا ہے، یہ جو پال رہا ہے کسی مطلب کی وجہ سے نہیں پال رہا ہے، یہ جو پال رہا ہے یہ اس کی بے پایا رحمت کی وجہ سے پال رہا ہے کہ اس کی جود و سخا برس رہی ہے جس سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مالک یوم الدین، یہاں پر بھی رد ہے اس چیز کا. کہتے ہیں نا اللہ عدل کے سامنے عاجز ہو گیا، انصاف کے سامنے عاجز ہو گیا. رد ہے اس کا. وہ قاضی نہیں ہے، وہ حاکم نہیں ہے، وہ مالک ہے. وہ مالک ہے، مالک یوم الدین. قاضی فیصلہ کرتا ہے، حاکم فیصلہ کرتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے تو قانون کا تابع ہوتا ہے. جو قانون ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے. دفعہ 302 میں کیا رہا ہے وہی فیصلہ کرے گا، 402 میں کیا ہے وہی فیصلہ کرے گا، 320 میں کیا ہے، 73 میں کیا ہے، 70 میں کیا ہے وہی فیصلہ کرے گا. وہ بدل نہیں سکتا. قاضی، جج، حاکم تابع ہے قانون کے. تو یہاں پر جو لفظ ہے بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا، جہاں اللہ انصاف کرے گا اس دن کا مالک ہے. تو یہاں پر تو حاکم کا لفظ ہونا چاہیے تھا، قاضی کا لفظ ہونا چاہیے تھا. اللہ نے مالک کا لفظ ذکر کیا ہے کہ وہ قاضی اور حاکم نہیں ہے کہ وہ قانون کا پابند ہو، وہ مالک ہے، جو چاہے گا فیصلہ کر دے گا. یہاں پر رد ہو گیا عیسائیوں کا بھی اور ان مذاہب کا بھی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کرم کا دشمن ہے، اللہ انصاف سے عاجز آ گیا. ان کا رد آ گیا. اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو 50,000 سال پہلے لکھ دیا. انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے انسان کی قسمت لکھ دی، تقدیر لکھ دی، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنا رہے گا، کتنا جیے گا، یہ سب لکھ دیا ہے. اب اللہ عاجز ہو گیا؟ نہیں، اللہ عاجز نہیں ہوا. اللہ عاجز نہیں ہوا. اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اللہ بے بس نہیں ہے. تو یہاں پر رد آ گیا. مالک ہے وہ، جو چاہے گا فیصلہ کر دے گا. مالک کو اختیار ہے، مالک کو اختیار ہے. قاضی اور حاکم کو اختیار نہیں ہے. یوم الدین، مالک کے معنی سمجھ لیے آپ نے. یوم کے معنی ہوتے ہیں دن، یوم کے معنی دن، اور دین کے معنی بدلہ. دانا یدینو کے معنی ہے بدلہ دینا. اور ایک محاورہ ہوتا ہے کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مطلب میرے کو یہ بتانا ہے کہ دین کے معنی بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا. تو دین کے معنی بدلہ. بدلے کے دن کا مالک ہے کون؟ اللہ. یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ مالک تو آج بھی اللہ ہے، پھر یہاں پر خاص کیوں ذکر کیا؟ دیکھیں آپ دنیا کے اندر ہم لوگ بھی مالک ہیں کسی نہ کسی چیز کے. ایک بنگلے کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی موٹر کا مالک ہے، کوئی کھیتی کا مالک ہے. ہماری جو ملکیت ہے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے. ہماری جو ملکیت ہے زندوں پر ہے، مردوں پر نہیں ہے. اللہ تو وہ ہے جس کی زندوں پر بھی ملکیت ہے، مردوں پر بھی ہے، ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے. تو پتہ نہیں چلا کہ مالک تو اللہ ہی ہے، پھر یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں کیا؟ دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، آخرت میں بھی اللہ ہی مالک ہوگا. الگ سے اس لیے ذکر کر دیا کہ جو چھوٹی چھوٹی ملکیتیں تمہیں دے رکھی ہیں، پہلا مطلب سمجھ لو، جو چھوٹی چھوٹی تمہیں ملکیتیں دے رکھی ہیں، اس ملکیت میں آ کر اپنی آخرت تباہ مت کرو. آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن صرف اللہ ہی مالک ہوگا. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. کہ جس دن تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، بارزون نکل کر قبروں سے نکل کر ظاہر ہو جائیں گے، موجود ہوں گے. اور لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی بھی چیز اللہ سے صورتاً بھی چھپی نہیں رہے گی. لمن الملک اليوم، کہنے والا کہے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، جو یکتا ہے، غالب ہے، منفرد ہے. اور آگے اور فرما دیا الیوم تجزا، آج بدلہ دیا جائے گا، کل نفس بما کسبت، جو بھی انسان نے کمایا ہے، ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے. لا ظلم اليوم، ذرہ برابر بھی جو ہے کمی زیادتی نہیں کی جائے گی. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو جو چھوٹی چھوٹی ملکیتیں دے رکھی اللہ نے متنبع کر دیا. ایک غافل انسان تھوڑی سی ملکیت میں، تھوڑے سے بنگلے کوٹھی کے مالک ہونے میں، گاڑی گھوڑے کے مالک ہونے میں، زمین جائیداد کے مالک ہونے میں مست مگن نہ ہو. یہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، مرنا ہے، مٹی ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر اللہ ہی کی بادشاہت اور اللہ ہی کی حکومت ہوگی. اور اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا، کوئی اس کے علاوہ مالک نہیں ہوگا. اب قیامت کا دن کس کو کہتے ہیں، اور قیامت کے دن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دنیا میں اگر کوئی انسان انصاف کرنا چاہے، انصاف نہیں کر سکتا. بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں. ایک انسان جس نے اپنی زندگی گزار لی، جوانی کا مزہ لوٹ لیا، اب بڑھاپے کی عمر کو آیا اور بڑھاپے میں ایک جوان کا مرڈر کر دیا. اگر اس کو دنیا کی عدالت میں لے کر جائیں گے آپ، تو عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ پھانسی دے دو اس کو، یہی فیصلہ ہوگا نا. بوڑھے کو پھانسی دے دو. لیکن بوڑھے کو پھانسی دینے کی وجہ سے کیا جوان کو انصاف مل گیا؟ جس جوان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی کی آرزویں، اگر بچے ہیں تو بچوں کی آرزویں، اور پھر جو جوان تھا، جو مرا، جو جوان تھا جو مارا گیا، اس جوان کے دل میں بھی تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، خواہشیں تھیں، یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا. بوڑھے نے مار دیا جو بوڑھا زندگی جی چکا ہے، عیش و عشرت کے مزے لوٹ چکا ہے. دنیا والے اگر پھانسی بھی دے دیں تو انصاف نہیں کر سکتے. پتہ چلتا ہے اب ضرورت ہے کہ ایک دنیا اس دنیا کے علاوہ ایسی ہو جہاں پر انصاف ہو. صحیح ہے نا؟ ابو طالب سے پوچھا قبل الاسلام کہ لوگ مرتے کیوں ہیں، تو کہا مرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انصاف تو وہی ہوگا. مرنا بھی ضروری ہے، انصاف تو وہی ہوگا. اس لیے کہ اگر مرے گا نہیں انسان تو انصاف بھی نہیں ہوگا.
مرنا ضروری ہے۔ اور آج سے 500-600 سال پہلے امریکہ میں، برطانیہ میں جو بڑے بڑے فلاسفر تھے، سائنٹسٹ تھے، ان کا مشورہ ہوا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد، مہینوں کی میٹنگ کے بعد امریکی فلاسفروں نے کیا طے کیا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی مشین ہے، کھانے پینے کی مشین ہے، یہ مقصد ہے انسان کی پیدائش کا۔ ایک مسلم فلاسفر بھی تھے، مسلمانوں میں بڑے بڑے فلاسفر گزرے، فلسفہ بولتے ہیں، جو سائنس ہے نا اسی کو فلسفہ بولتے ہیں، آپ منطق کہہ رہے ہیں اس کو۔ ارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے فلسفے کو نام دے دیا سائنس کا، اور مسلمانوں نے نام دے دیا منطق کا۔ یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ وہی فلسفہ ہے جو امام غزالی اور امام رازی کا، جس کو ارسطو نے اور سقراط نے اور افلاطون نے پڑھا تھا، یہ وہی فلسفہ ہے، الگ سے نہیں آیا۔ تو میٹنگ ہوئی امریکہ میں، سب نے باہمی مشورے سے کہا کہ یہ جو انسان ہے اس کی پیدائش کا مقصد ہے کھانے پینے کی مشین، کھانے پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک مسلم فلاسفر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے یہ بتاؤ کہ مشین کا کام کیا ہوتا ہے؟ کچا دھاگا ڈالو وہ پکا کر کے نکال دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور چکی کے اندر گیہوں ڈالے آٹا بنا کر نکال دیا۔ اسی طرح سبزی کو کاٹو اور مرچی مسالہ ڈال کر ہنڈیا میں رکھو وہ پکا دیتی ہے۔ یہ کیسی مشین ہے جو پکے کو گندا کر دیتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ مقصد نہیں ہو سکتا، کہ جو اچھی نعمت کو بھی جو ہے گندا کر رہی ہے، سمجھے؟ تو انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ بہرحال پھر انہوں نے فلاسفر نے پوچھا کہ پھر تم بتاؤ کہ انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے قرآن میں لکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر مجھے بتانا ہے قیامت کا دن کہتے کس کو ہے؟ قیامت کا دن ضرورت کیوں پڑی؟ قیامت کے دن کی ضرورت اس لیے پڑی کہ دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایک انسان، ایک مزدور ہے، وہ ماں باپ کو بھی اس نے مزدوری کرتے دیکھا، کسان ہے تو ماں باپ کو اس نے ٹھنڈ میں، گرمی میں، بارش میں پانی پھیرتے ہوئے دیکھا۔ کئی کسان بیچارے جو ہے ٹھنڈ بیٹھ جاتی ہے، سردی ہو جاتی ہے، بڑی پریشانی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، اور کئی دنوں کی تکلیفیں پریشانی برداشت کرنے کے بعد کچھ فصل تیار ہوتی ہے، پھر دوسری فصل کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنی مصیبتیں پریشانی اٹھائیں، اور جب کچھ راحت اور چین کے سانس لینے کا موقع آیا تھا تو آخرت سے بلاوا آ گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ چلو آ جاؤ، اب تمہارا رزق دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ مزدور تھا، زندگی بھر مزدوری کی، بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، جب بچے بڑے ہوئے کہ اب کچھ آرام کریں گے، زندگی میں چین کی سانسیں لیں گے، اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اس نے تو سکھ دیکھے ہی نہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک وہ انسان ہے جو مخمل کے گدوں پر سوتا رہا، جس نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، اور جو غریبوں پر ظلم کرتے رہا اور ظلم کے کوڑے برساتا رہا، اپنی کوٹھیوں میں بیٹھا رہا، بنگلوں میں بیٹھا رہا، مزدوروں سے کام کرواتا رہا، کئی مزدوروں کی مزدوری بھی کھا گیا، کئی کو ایسے ہی مروا دیا، اور وہ راحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے گیا، اور ایک یہ مزدور پریشانی میں زندگی گزارتے گیا۔ تو بتاؤ دنیا میں کہاں انصاف ہے؟ کوئی انصاف نہیں دے سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جہاں پر اس مزدور کو بھی اچھی زندگی ملے گی، اور جو راحت میں رہا ہے اس کی راحت کے بارے میں اس کی راحت کے سلسلے میں ایک ایک کروٹ کے بارے میں پوچھو گی، اس نے جو راحت کی سانس لی ہے اس سانسوں کے بارے میں پوچھو گی، اور اگر اللہ معاف کر دے، درگزر کر دے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔
تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہونا چاہیے جہاں پر سب کو انصاف ملے، سب کی خواہشات پوری ہوں، جہاں اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہونا چاہیے جہاں پر غریب، امیر، کمزور، طاقتور، کالا، گورا، بڑا، چھوٹا سب کا انصاف ہو سکے۔ وہیں پر یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے، خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو خواہشات کو مٹا دینے کی جگہ ہے، دنیا تو خواہشات کو دبا دینے کی جگہ ہے، دنیا تو رب کونین اور مالک حقیقی کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ یہ قیامت ہے، اور وہ قیامت جس میں چاند، سورج، ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے، اور ہر طرف پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، جہاں پر ہر انسان جو ہے نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا اسی لیے کریں گے کہ اس وقت، اس روز ہر ایک بڑے سے بڑے ظالم کو، بڑے سے بڑے سورما کو، بڑے سے بڑے پہلوان اور طاقتور کو، بڑے سے بڑے دانشور کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، جہاں اللہ کی قہاریت کا اور جباریت کا اعلان ہوگا۔ آج دنیا میں اپنا من سمجھا سکتا ہے جو چند روزہ زندگی ہے، آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا ہکا بکا رہ جائے گا، کئی سالوں تک پکارتا رہے گا واپس دنیا میں بھیج دیجئے، پھر کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو مالک یوم الدین فرمایا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلے کا دن دنیا نہیں ہو سکتا، دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، وہاں پر بدلہ ملے گا۔ کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ بدلہ نہیں ہے۔ کسی نے گناہ کیا فوراً سزا مل گئی، وہ بدلہ نہیں ہے۔ دنیا میں کبھی کبھی بعض گناہوں کی سزا مل جاتی ہے، بعض اچھائیوں کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے، بلکہ متنبہ کرنے کے لیے، کبھی کبھی خوش کرنے کے لیے اللہ ایسا کام کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں چکھاتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ یہ آخرت کا عذاب جو قیامت میں کہا جائے گا، دیکھو یہ آخرت کا عذاب، اور آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ تو دنیا میں کسی کو ہم راحت میں دیکھ رہے ہیں، آرام میں دیکھ رہے ہیں، خوشحال زندگی میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اچھے اعمال کا بدلہ ہے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ رہے ہیں، کسی کو پریشانی میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے برے اعمال کا بدلہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ ضابطہ نہیں ہے۔ ایک مثال سن لو تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر ختم کریں۔ ایک انسان کسی کمپنی میں محنت کر رہا ہے، کسی کمپنی میں نوکری کر رہا ہے، اس کمپنی میں دیکھو آپ کپڑے سارے بالکل گندے ہو رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ پیر بھی بھرے ہوئے ہیں، بھورے ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، بال بھی جو ہے سارے دھول مٹی میں ہو رہے ہیں، پورے اوپر سے نیچے تک اس کا حلیہ بگڑا ہوا ہے، اور پسینہ بھی بہہ رہا ہے، بڑی پریشانی سے وہ کام کر رہا ہے۔ کوئی انسان جائے کہ بھائی اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہے ہو، چلو تمہیں اس پریشانی سے نجات دلوا دوں، تمہاری چھٹی کروا دوں، وہ آپ سے خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں اسی میں خوش ہوں، یہ دھول مٹی جو لگی ہے اور یہ پریشانی اور یہ پسینہ جو بہہ رہا ہے، میں اسی میں خوش ہوں، میرے کو مشورہ مت دو، تم بڑی مشکل سے تو نوکری ملی ہے اور تم چھڑوا رہے ہو۔ وہ یوں کہے کہ نہیں بھائی میں تو تمہارا مشفق ہوں، میرے سے تمہاری پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کہے گا میں پریشانی نہیں اٹھاؤں گا تو میرے بچے کا پیٹ کیسے پلے گا؟ وہ ساری پریشانی اٹھاتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جب مہینے کی 1 تاریخ ہوگی تو مجھے تنخواہ ملے گی۔ وہ 1 تاریخ کی تنخواہ کی وجہ سے ساری پریشانیاں اٹھا رہا ہے۔ آپ اس کو روکیں گے ان پریشانی سے نہیں رکے گا، آپ چاہیں اس کی پریشانی دور کر دیں وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔
اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ مہینے کی 1 تاریخ کو تنخواہ ملنے والی ہے۔ یہی ایمان والوں کی اصل زندگی ہونا چاہیے، اور یہی نبیوں کی، بزرگوں کی، ولیوں کی زندگیوں سے سبق ملتا ہے کہ کتنی پریشانی اٹھائی انہوں نے۔ نبیوں کی زندگی دیکھو، پیٹوں پر پتھر باندھے، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، طرح طرح کے مظالم انبیاء پر ڈھائے گئے، بزرگوں پر ڈھائے گئے، صحابہ کرام کو جو ہے تختہ مشق بنایا گیا، تختہ دار پر لٹکایا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں انہوں نے برداشت کی، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی مریں گے راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، خوشحالی خوشحالی ہے۔ یہ زندگی ہونا چاہیے مسلمانوں کی، جس سے آج ہم غافل ہیں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ وہ یقین جو صحابہ کو دیا تھا ہمیں بھی عطا کر دے۔ ایک بات اور سن لو، قیامت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قیامت، قیامت صغریٰ ہے، انسان مرا اس کی قیامت آ گئی، یہ کیا ہے؟ قیامت صغریٰ۔ ایک قیامت، قیامت وسطیٰ ہے، اس کے دوست و اقارب مر جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے قیامت ہے، اس کے رشتہ دار مر جاتے ہیں، یہ اس کے لیے قیامت ہے۔ ایک شاعر نے کہا، مرزا غالب نے، عشق ایسی قیامت ہے جو جدائی کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ کسی سے جدا، کسی سے کسی کا رفیق جدا ہو جاتا ہے، کسی کا ہمدرد خیر کا جدا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر قیامت آ جاتی ہے۔ آگ سے مخاطب ہو کر کہا، اے آگ تو میری عشق کی آگ کے آگے ٹھنڈی ہے، جو مجھے میرے محبوب نے جدائی کے بدلے میں دی ہے۔ دنیا کی آگ جدائی کی آگ سے ٹھنڈی ہے۔ کسی کا رفیق جدا ہو جائے، کسی کا محبوب جدا ہو جائے، اس کے اوپر قیامت آ جاتی ہے، جس کو قیامت وسطیٰ کہا ہے۔ ایک قیامت کبریٰ ہے جو سب پر آئے گی۔ یہ 3 قیامتیں ہیں، ان کی تشریح کروں گا تو ٹائم لگے گا۔ آپ لوگوں کے پاس بھی، آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ میں اس لائق تو نہیں کہ آپ کا اتنا وقت لوں، لیکن بس دل میں ایک جذبہ ہے کہ ساری باتیں بتا دوں، پھر بھی یہ باتیں میرے سے رہ گئی ہیں۔ قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ، قیامت کبریٰ، ان تینوں کی تشریح بھی ہونا چاہیے، جو میں نہیں کر پاؤں گا آج انشاءاللہ۔ موقع ملا تو اگلے ہفتے یا پھر کسی بیان میں کروں گا، ہے نا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 قیامتیں ہیں۔ تو قیامت صغریٰ، جس کی موت آ گئی اس پر قیامت، اس کی قیامت ہو گئی۔ قیامت وسطیٰ، کسی کے عزیز و اقارب میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے قیامت ہے۔ اس لیے ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس کی تسلی کا سامان مہیا کریں۔ قیامت صغریٰ ہے، اس کی یاد دہانی ہمیشہ رہے کہ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ قیامت کبریٰ، ایک دن تمام دنیا کے انسانوں کو مرنا ہے، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اس لیے اس سے بھی ڈرتے رہنا ہے۔ قیامت صغریٰ، وسطیٰ، کبریٰ، اللہ تعالیٰ تینوں کا استعزاز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں اللہ ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ موت آئے تو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ دنیا کے جھمیلوں سے، پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے اللہ میری، آپ کی، تمام ایمان والوں کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی محرومین ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ان کے پسماندگان کو جو حیات ہیں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو جا چکے ہیں اللہ ان کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین۔